بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ سورہ انفال جو آج کا ہمارا موضوع ہے، سورہ قرآنی بیان کر رہے تھے، ان میں سے سورہ انفال تک ہمارا سلسلہ پہنچا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ سورہ قرآنی کو اس نمونے سے بیان کیا جائے کہ اس میں جو مطالب اور موضوعات بیان کیے گئے ہیں وہ اچھے نمونے سے بیان ہو جائیں۔ البتہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بالاختصار ان کو بیان کیا جائے۔ سورہ انفال کو انفال کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں لفظ انفال بروئے کار لایا گیا ہے اور اس میں انفال سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ حجم و کمیت کے لحاظ سے یہ سورہ قرآن کے متوسط صورتوں میں، ابتدائی صورتوں میں سے جو طویل صورتوں کے مرادف ہے اور تقریباً نصف پارے پر یہ مشتمل ہے۔ لفظ انفال بمعنی جنگی غنائم یا عمومی ثروتیں اس سورہ میں مذکور ہے اور کسی بھی دوسری سورہ میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ لفظ انفال یعنی جنگی غنیمتیں جو ہیں، جنگ میں جو غنیمت حاصل ہوتی ہے ان کو انفال کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ کسی دوسرے سورہ میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ تسمیت یہ ہے کہ اس میں لفظ انفال استعمال ہوا اور انفال کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ یہ جو جنگ میں غنیمت ملتی ہے اس کے کیا احکام ہیں۔ اس سورہ کا دوسرا نام بدر ہے اور اس سورہ میں غزوہ بدر کی طرف مفصل اشارہ ہوا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سورہ جنگ بدر کے دوران ہی اس وقت نازل ہوا جب جنگی غنائم کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ کوفے کے قراء کے مطابق اس سورہ کی آیات کی تعداد 75 اور بصری قراء کے مطابق 76 اور شامی قراء کے مطابق 77 ہے۔ البتہ پہلا قول زیادہ مشہور اور صحیح ہے کہ اس کی آیات 75 ہیں۔ اس سورہ کے الفاظ کے حساب سے ان کی تعداد 1244، حروف کی تعداد 5388 ہے۔ مصحف کی کتابت یا جمع قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 8واں سورہ اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 28ویں سورہ پر یہ اس کا رتبہ ہے۔ حجم اور کمیت کے لحاظ سے قرآن کی پہلی اوسط صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورہ طول و کمیت کے لحاظ سے طویل صورتوں کے بعد دوسرے درجے پر اس کا درجہ ہے۔ بعض علماء نے اس سورہ کو سورہ توبہ کے ہمراہ طویل صورتوں کے زمرے میں گردانا ہے۔ اگر یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اکٹھا ملائیں تو یہ بھی ایک طویل سورہ بن جائے گا۔ سورہ انفال میں کچھ فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے انفال عمومی وسائل اور ثروتوں اور ان کے مصرف اور استعمال کے متعلق احکام، خمس کے احکام، ان کا استعمال کہاں ان کو استعمال کرنا چاہیے، جہاد کے آداب، مجاہدین کے فرائض، جنگی قیدیوں کے ساتھ برتاؤ اور عہد و پیمان منعقد کرنے اور اس کی پابندی، جنگی تیاریوں کی اہمیت، مومن کی علامتیں، نشانیاں اور مومن کی اخلاقی اور روحانی صفات، خصوصیات، یہ سورہ انفال میں فقہی احکام اور مضامین پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں کچھ ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آیت جو ذمہ داری ہے اس سورہ میں وہ یہ ہے کہ دشمنوں سے جہاد کرنے سے اجتناب نہ کرنا۔ اگر کوئی دشمن ہے تو اس سے جہاد کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مطلب جو آیت نمبر 1 سے 4 تک ہے کہ حکم انفال کو ماننے سے بعض مومنوں کو کراہت تھی، جس کا حکم دیا گیا کہ انفال کے حکم کو آپ مانیں۔ دوسرا مطلب
جو آیت نمبر 5 سے 14 تک ہے وہ ہے جنگ بدر شروع کرنے میں بعض مومنوں کو کراہت. بعض مومن جنگ بدر شروع کرنے میں کراہت رکھتے تھے، لہذا اس کو بھی بیان کیا گیا. جو دوسری ذمہ داری ہے اس آیا میں ہے وہ ہے آیت نمبر 15 سے 19 تک، جنگ سے فرار نہ کرنا. یہ ذمہ داری ہے. اس میں پہلا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 15-16 جنگی ٹیکنیک میں تبدیلی کے علاوہ دشمن کی طرف پش نہ کریں. یعنی اگر جنگ میں کوئی ٹیکنیک کو ایسا طریقہ ہے اس حساب سے آپ کو بلا کر پش کرنی چاہیے، وگرنہ آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے. دشمن کی طرف پشت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسرا مطلب جو ہے وہ آیت نمبر 17 سے 18 میدان جنگ میں مومنوں کے لیے اللہ کی نصرت. یعنی اس سے کبھی نہ گھبرائیں کہ خداوند متعال کی کوئی نصرت نہیں آئے گی. آپ خدا کے لیے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آپ خدا کی مدد کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا. تیسرا جو مطلب ہے آیت نمبر 19 میں ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومنوں کی کامیابی مشرکوں پر اتمام حجت، یہ بیان کیے گئے ہیں مطالب. اچھا، تیسری ذمہ داری جو سورہ انفال میں ہے وہ ہے کہ پیغمبر کے فرامین کی مکمل اطاعت کرنی ہے، اپنی نہیں چلانی. پیغمبر جیسے کہے ایسے ہی آپ کو ماننا ہے. میرا دل یوں کر رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، نہیں. پیغمبر کے فرامین کی مکمل اطاعت کرنا ہے تو اس صورت میں آپ مطیع پروردگار بنیں گے. اگر مطیع پروردگار بننا چاہتے ہو مطیع رسول بنو، مطیع امام بنو. آیت نمبر 20 سے 26 تک اس کا تذکرہ ہے. اچھا، اس میں پہلا مطلب جو یہ ہے کہ 20 سے 23 تک پیغمبر کی اطاعت ایمان کی علامت ہے. یعنی در واقع جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ مومن ہے. دوسرا مطلب جو آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے، پیغمبر کی پیروی حیات کی ضامن ہے. جو انسان پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ در واقع وہی زندہ ہے، ورنہ وہ تو مرا ہوا ہے جو پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو آیت نمبر 26 میں دین خدا کی پیروی میں مومنین کی قدرت، مومنین کی قدرت. یعنی اگر دین خدا کی پیروی انسان کرتا ہے تو خدا کو قدرت عطا کرے گا. یہ پیغمبر کے فرامین کی اطاعت کرنے کا نتیجہ. چوتھی جو ذمہ داری ہے وہ آیت نمبر 27-28 میں ہے، نظامی اسرار کو فاش نہ کرنا. اگر کوئی جنگی ٹیکنکس وغیرہ آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں تو اس کو فاش نہ کریں، اس کو باہر نہ نکالیں، راز کو فاش نہ کریں. اس میں پہلا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 27 میں کہ پیغمبر سے خیانت خود اپنے سے خیانت ہے. آپ اگر نبی سے، امام سے خیانت کر رہے ہو، حجت خدا سے خیانت کر رہے ہو، وہ اس سے خیانت نہیں کر رہے، اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 28 میں سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ذکر ہوا کہ مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے پیغمبر سے خیانت نہ کریں. میرے پاس مال ہے، میری اولاد ہے، اس وجہ سے ان کو ڈھال نہ بنائیں. در واقع مال اور اولاد کو قربان کر دیں. اگر کربلائی بننا ہے، اگر حسینی بننا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنا مال اور اولاد اس دین پر قربان کر دو، نہ کہ اس کو ڈھال بناؤ. پانچویں ذمہ داری جو آیت نمبر 29 سے 24 تک ہے کہ متقی لوگوں کا اللہ کی حمایت پر یقین. پہلا مطلب اہل تقوی پر اللہ کی مہربانی. دوسرا مطلب جو آیت نمبر 30 سے 37 تک ہے، اللہ کی مدد سے کافروں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں. آیت نمبر 30 سے 41 تک بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی حمایت کے حصول کے لیے مومنین کی ذمہ داریاں. اور چوتھا مطلب جو بیان کیا گیا ہے، مومنوں کے لیے اللہ کی نصرت کے 3 نمونے. یعنی خداوند متعال جو مومنین کی مدد کرتا ہے اس کے نمونے بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں سورہ انفال میں. اسی طرح چھٹی ذمہ داری جو اس سورہ میں ہے آیت نمبر 45 سے 54 تک، اللہ کی یاد کرنا اور خود محوری سے اجتناب. یعنی میں ہوں اور اپنے گرد سارا دن سوچتا رہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آیت نمبر 45 سے 54 تک آپ مطالعہ کریں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خود محوری،
خود بینی سے آپ پرہیز کریں، ہر جگہ فذکراللہ، خدا کو یاد کریں. جو انسان خدا کو یاد کرے گا وہی کامیاب ہے. اس میں کچھ مطالب ہیں. پہلا مطلب جو آیت نمبر 45 سے 46 تک ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو خدا محوری کی دعوت. جو مومن ہے وہ خدا کے ارد گرد سوچے کہ خدا کس چیز میں راضی ہے، خدا کس چیز سے ناراض ہے، خدا کس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، خدا کس سے روکتا ہے. یہ ہے خدا محوری کی دعوت. دوسرا مطلب یہ ہے کہ منافقوں اور کافروں کی روش نہ اپنانے میں مومنون کی ذمہ داری. مومنین کی ذمہ داری. تیسرا مطلب یہ ہے جو آیت نمبر 50 سے 54 تک بیان کیا گیا ہے، دین خدا سے دشمنی کا انجام. جو سیدھی سی بات ہے، دین خدا سے دشمنی کرے گا وہ یہ نہ سمجھے میں کامیاب ہوں، وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے. دنیا میں بھی خراب ہوگا، آخرت میں بھی تباہ ہوگا. اب اور بات ہے کہ اس کو ڈھیل مل گئی ہے لیکن آخرت اس کی خراب ہے، دنیا میں اس کی خراب ہے. جیسے فرعون ہے، یہاں بھی غرق ہو گیا اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی. اسی طرح ساتویں ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 55 سے 64 تک عہد شکنوں کے مقابلے میں ہوشیاری. جو افراد اپنے وعدے توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، ان کے بارے میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ عہد توڑ دیتے ہیں، یہ وعدے توڑ دیتے ہیں. آیت نمبر 55 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے کہ عہد شکن لوگ سب سے پست ہیں. جو وعدہ توڑتے ہیں، جو عہد کر کے نبی کے ساتھ، امام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ وعدہ کر کے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، یہ سب سے پست ہیں. دوسرا مطلب آیت نمبر 57 بیان کیا کہ اے پیغمبر عہد شکنوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. ان سے یہ عہد شکنوں کے ساتھ اے پیغمبر سختی سے پیش آؤ. تیسرا مطلب آیت نمبر 58 سے 59 تک بیان کیا گیا ہے کہ خائنوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو لغو کرو، کیونکہ وہ خائن ہیں، وہ دوبارہ خیانت کریں گے. کل انہوں نے عہد کر کے خیانت کی، پھر دوبارہ خیانت کی. اللہ فرماتا ہے اب اس کے ساتھ کوئی عہد نہ کرو. اب جو پیمان ان کے ساتھ باندھا ہے کیونکہ خیانت کریں گے اس پیمان کو لغو کر دو، ختم کر دو. چوتھا مطلب جو آیت نمبر 60 میں 60 یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اپنی نظامی طاقت کو بڑھاؤ. یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ بلاخر ہم کوئی جنگ تو نہیں کرنی اور ہمیں کوئی فساد تو نہیں کرنا، پھر یہ اپنی نیرو کیوں بڑھائیں، ہم اپنی طاقت کیوں بڑھائیں، اپنی فوج کیوں بڑھائیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اے پیغمبر اگر ان سے لڑنا ہے عہد شکنوں سے، اپنی نظامی طاقت، اپنی فوجی طاقت بڑھاؤ. اگر فوج تمہاری کمزور ہوگی تو یہ تم پر حملہ کریں گے تمہیں کمزور سمجھ کے. یہ خدا کا حکم ہے کہ اپنی نظامی طاقت کو بڑھاؤ. پانچواں مطلب کہ آیت نمبر 61 سے 64 تک اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ صلح کی تجویز کو مان لو. اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو مان لو. خوب یہ اس کے بلاخر کئی آپ کو شواہد بھی ملتے ہیں. اور آٹھویں ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جنگ میں اسیر نہ کرنا. پہلا مطلب آیت نمبر 65 سے 66 تک ہے کہ نظامی طاقت بڑھنے میں ایمان کا کردار. یعنی اگر نظامی طاقت بڑھتی ہے تو اس میں ایمان کا کیا کردار ہے، آیت نمبر 65 سے 66 تک اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب جو ہے آیت نمبر 67 سے یعنی 67 سے 69 تک غنیمت کے لالچ میں کسی کو اسیر نہ کرنا کہ اس کو اسیر کر رہا ہوں اس کے کچھ پیسے مل جائیں گے، لاکھوں کروڑوں کما لوں گا. اس لالچ میں اللہ فرماتا ہے کسی کو بھی اسیر نہ کرنا جنگ میں. تیسرا مطلب یہ ہے آیت نمبر 70 سے 71 تک قیدیوں کو اسلام کی دعوت. جن کو اسیر کیا ہے ان کو اسلام کی دعوت دو. ایسے نہیں کہ ان کو نوکر بناؤ، وہی کافر رہیں، وہی بلاخر پست انسان رہیں. ان کو اسلام کی دعوت دو. نویں ذمہ داری وہ یہ ہے آیت نمبر 72 سے 75 تک اس کو بیان کیا گیا ہے مومنین کے لیے احساس ذمہ داری. پہلا مطلب اس میں یہ ہے، اس ذمہ داری میں آیت نمبر 72 سے 73 تک مومنوں کا ایک دوسرے کی نسبت ذمہ داری. یعنی ایک مومن دوسرے کی بنسبت کیا ذمہ داری رکھتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی مومن کے لیے کیا ذمہ داری رکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی مومن کے لیے کیا ذمہ داری رکھتا ہے. یہ اس آیت میں مومنین کی ایک دوسرے کے لیے ذمہ داری. اور دوسرا اس میں مطلب بیان کیا گیا ہے کہ نئے مسلمانوں کی حمایت. اب کوئی نیا مسلمان ہو گیا، اب اس کو اپنے پڑوسیوں نے اپنے رشتہ داروں نے اس نے تو بھگا دیا، اب آپ اس کی حمایت کریں. ایسا نہیں کہ آپ اس کے گلے پڑ جائیں، نہ اس کی حمایت کریں، نہ کیا ٹوکنا شروع ہو جائیں. نہیں، نئے مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے. اور یہ سارے احکام، یہ ذمہ داریاں فقط ایسے نہیں کہ
اس ہجری میں 10 ہجری میں 20 ہجری میں آئے اور ختم ہو گئے، نہیں، یہ سارے احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں جو ہم نے بیان کی سورہ انفال میں، یہ سب کی سب ذمہ داریاں جب سے قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک یہ سب ذمہ داریاں مومنین کے حساب سے، عہد شکنی کے حساب سے، مومنوں کی نصرت کے حساب سے، جنگ میں سپر ہونے کے حساب سے، اپنی طاقت بڑھانے کے حساب سے، یہ سب احکام سب کے لیے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اس زمانے میں تھے اور ختم ہو گئے، جب تک یہ دنیا ہے تا قیام قیامت یہ سارے احکام موجود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔